بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ آج ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکات بیان کریں گے۔ حضرت حلیمہ آپ کی رضاعت کی خدمت کا خال درد بھرے انداز میں بیان فرماتی ہیں۔ سیرت ابن حشام میں ہے کہ ابن اسحاق سے روایت ہے کہ حلیمہ اپنے چھوٹے دودھ پیتے بچے غالباً عبداللہ کو لے کر اپنے دیہات سے اپنے خامد کے ہمراہ چل پڑی اور بنی سعد کی دوسری عورتیں بھی ساتھ تھیں، اور یہ قافلہ اس غرض سے نکلا تھا کہ شہر سے شیر خواہ بچوں کو گود لائیں گی اور ان کی اجرت سے گزر بسر کا سامان کرے گی، اور وہ سال خشک سالی کا تھا۔ سب لوگ بارہ رحمت کی آس میں تھے۔ خود حلیمہ کہتی ہیں میں اپنی گدی پر سوار تھی، وہ بھی بھوک پیاس سے ایسی نڈال تھی کہ مشکل سے قدم اٹھاتی تھی، اور میرے پستانوں میں بھی دودھ بالکل خشک ہو گیا تھا۔ اس کی وجہ سے میرا دودھ پیتا بچہ بھوک کی وجہ سے سوتا نہ تھا، اور ہمارے ساتھ دودھ دینے والی اونٹی بھی بوڑھی لاغر ہو چکی تھی اور دودھ سے بھاگ چکی تھی کہ چلو اسی کا دودھ سہارا بن سکتا۔ الغرض ہزار خرابیوں کے باوجود میں مکہ پہنچی، اور میرے ساتھ کی جو عورتیں تھیں وہ سب مجھ سے پہلے جا کر بچوں کو گود لے آئیں، مگر ادھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی یہی حال تھا کہ آپ یتیم تھے، جس کی بنا پر کسی عورت نے ان کو قبول نہ کیا کہ اجرت دینے والا عام طور پر باپ ہوتا ہے، اور اسی کے سائے یہ بچہ محروم ہے تو اجرت کہاں سے ملے گی؟ حلیمہ کہتی ہیں میں پہلی بار تو اسی خیال سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ آئی تھی، مگر میں نے رات کو اپنے خاوند سے مشورہ کیا کہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ صبح کو ہمارا قافلہ جانے والا ہے اور سب کے ساتھ بچے ہیں، اور خدا کی قسم ہم اسی یتیم بچے کو لائیں گے تاکہ ہمیں ہمراہیوں سے شرمندگی نہ ہو۔ میرے شوہر نے بھی حمایت کی، ہاں ضرور اسی یتیم کو ہی لے آؤ، اور مجھے کبھی امید ہے کہ اسی کی برکت سے ہمارے ہاں خیر و برکت ہو جائے گی۔ حلیمہ کہتی ہیں میں نے جیسے ہی حضور کو گلے لگایا میری چھاتیاں دودھ سے بھر گئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوب سیر ہو کر پیا، اور آپ کی رضائی بائی بھی آپ کی برکت سے شکم و سیر ہو گیا، اور دونوں نے بڑے راحت و آرام سے رات بسر کی۔ اور حلیمہ فرماتی ہیں اسی طرح ہمارا دودھ دینے والا جانور بھی دودھ سے تھلا تھل بھر گیا۔ اور حضرت حلیمہ سعدیہ نے جب حضرت عبد المطلب سے حضور کو گود لیا اور اپنی سہیلیوں کے ہمراہ واپس ہوئی تو اسی واپسی کے سفر کی داستان حضرت حلیمہ سناتی ہیں کہ میں اپنی گدی پر سوار ہوئی اور حضور میری گود میں تھے، تو وہ گدی اس قدر تیز دوڑ رہی تھی کہ تمام قافلے سے آگے نکل گئی، تو میرے ساتھ کی عورتیں یہ دیکھ کر کہنے لگیں اے حلیمہ کیا یہ وہی گدی نہیں جس پر تو آتے وقت سوار تھی؟ میں نے کہا کیوں نہیں، بالکل وہی ہے۔ تو کہنے لگی اب تو یہ بہت تیز ہو گئی ہے۔ حلیمہ کہتی ہیں غرض اسی برکت سے اور فضل کے ساتھ ہم اپنے وطن واپس پہنچ گئے، اور وہاں پہلے سے ایسی خشک سالی تھی کہ گھاس کا کوئی پتا ہرا نہ تھا، لیکن حضور کے تشریف لانے سے ہماری بکریاں خشکی کے باوجود جنگل سے خوب سیر ہو کر شکم برتی آتی تھی اور خوب دودھ دیتی تھی، جبکہ ساری قوم کی بکریاں جنگل سے بھوکی لوٹتی تھیں اور دودھ کا قطرہ نہ دیتی تھی۔ تو لوگ چرواہوں سے کہتے تھے تم بھی بکریاں وہاں کیوں نہیں چراتے جہاں حلیمہ کی بکریاں چرتی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان کی بکریاں خالی پیٹ آتی اور میری بکریاں شکم و سیر واپس آتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیزی سے پرورش کا واقعہ فرماتی ہیں غرض یہ ہے کہ اسی طرح ہم نے بہت سی خدا کی برکتیں اور رحمتیں مشاہدہ کی، اور زمانہ اسی طرح امن و محبت و سلامتی سے گنتا رہا، حتیٰ کہ کامل 2 سال ہنسی خوشی بیت گئے، اور اس عرصے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش ایسی تیز تھی کہ کوئی بچہ آپ کی برابری نہ کر سکتا تھا، اور جب 2 سال کے ہوئے تو خوب خوش حواس والے ہو گئے۔ آپ دودھ پینے کے زمانے میں ہمیشہ دائیں چھاتی سے دودھ پیتے اور اپنے بھائی کے لیے دوسرے پستان کا دودھ چھوڑ دیتے۔ اماں حلیمہ کوشش بھی کرتی تو تب بھی نہ پیتے۔ قربان جائیں ایسے شیر خوار کا زمانہ ہی ہے، مگر ابھی سے دوسرے کا اکرام شروع ہے۔ یہ ہے کہ اخلاق کی انتہا۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں جب آپ 2 ماہ کے ہوئے تو ہر طرف چلنے پھرنے لگے، اور جب 8 ماہ کے ہوئے تو آپ بولنے لگے اور آپ کی بات سمجھی جاتی تھی، اور 9ویں ماہ میں تو
बिल्कुल साफ गुफ्तगू फरमाते थे और 10 माह की उम्र में बड़े बच्चों के साथ तीर चलाते थे। हजरत हलीमा फरमाती हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रोजाना एक ऐसी रोशनी और नूर उतरता था जैसा सूरज की रोशनी होती है, फिर वो नूर ओझल हो जाता। इसी तरह बरकतों रहमतों का ज़हूर होता रहता और आपका दूध पीने का जमाना चलता रहा। जब दूध छुड़ाया गया तो हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास से मरवी है कि आपका सबसे पहला कलाम ये था, अल्लाह सबसे बड़ा है और अल्लाह की तारीफात बहुत हैं और सुबह शाम अल्लाह ही की तस्बीह करता हूँ। और हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन ही से किसी भी चीज को बगैर बिस्मिल्लाह के ना छूते थे। अम्मा हलीमा फरमाती हैं, जब से मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने घर लाई थी तब से हमारे कबीले बनी साद का कोई घर ऐसा न था जिससे मुश्क वगैरह की खुशबू आती हो। इसी तरह लोगों के दिलों में हुजूर की मोहब्बत और बरकत का इत्काद खूब बढ़ गया। हत्ता के यहाँ तक नौबत पहुँच गई कि अगर कोई शख्स बीमार होता या बदन पर कोई जख्म फोड़ा फंसी निकल आती तो वो आकर आपका हाथ वहाँ लगाता और फिर खुदा अपने पैगंबर के दस्त और जहमत को खाली वापस ना करता, बल्कि वो बीमार ज़्यादा बंदा फौरन सेहतयाब हो जाता। इसी तरह बीमार मवेशी जानवर भी आपके दस्तो रहमत से बुलवाया जाता तो वो भी ठीक हो जाता। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीना नबूवत की चाकी का वाक़या। हज़रत हलीमा फरमाती हैं, जब आपकी उम्र के 2 साल हो गए तो मैं मुआहिदा के मुताबिक आपको लेकर वापस मक्का पहुँची और दिल ना चाह रहा था कि हुजूर को वापस कर आऊं। इसी परेशानी के पेश नजर मैंने उनकी वालदा हजरत आमना से खूब इसरार और जिद की कि आप मजीद 1 साल के लिए इस बच्चे को दोबारा मेरे साथ कर दीजिए, क्योंकि मुझे यहाँ इस पर मक्का की बीमारियों के पड़ने का अंदेशा है। आखिरकार हजरत आमना ने तस्लीम कर लिया और मैं हुजूर को लेकर वापस आ गई। सीरत इब्न हिशाम में है कि हलीमा फरमाती हैं कि खुदा की कसम मुझे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अभी लाए हुए चंद माह ही का अरसा गुजरा था कि एक रोज आप अपनी रजाई बाई के साथ हमारी बकरियों के पीछे गए थे कि आपका भाई यानी मेरा बेटा दौड़ आया और कहने लगा, मेरे भाई यानी हुजूर को 2 आदमी सफेद कपड़े वाले उठा कर ले गए हैं और आपको लिटा कर सीने भी चाक कर दिया है। ये सुनकर हमारे कदमों तले जमीन निकल गई। हलीमा कहती हैं, मैं और मेरा खामन दोनों दौड़ते हुए वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं क्या है कि आप तो बिल्कुल नॉर्मल खड़े हैं, सिर्फ चेहरे पर खौफ के असरात हैं। हम दोनों ने आपको फौरन उठाकर अपने सीने से लगाया और पूछा, ऐ लख्ते जिगर तुम्हें क्या हो गया था? तो आपने फरमाया, 2 सफेद पोशाक वालों ने आकर मुझे लिटाया और मेरा सीना चाक कर दिया और फिर कुछ तलाश करने लगे, पता नहीं वो क्या ढूंढ रहे थे। हलीमा कहती हैं, फिर तो मैं और मेरा शोहर मुस्तकिल आपके साथ साथ रहने लगे कि कोई मुसीबत इस लख्ते जिगर पर ना टूट पड़े। फिर मेरे शोहर ने मुझे कहा, ऐ हलीमा इस बच्चे को इसके घर पहुंचा देना चाहिए, क्योंकि इसके यहाँ रहने से हमको अंदेशा है कि कहीं कोई आफत ना इसको पहुँचे जिसकी हमें कोई उम्मीद ना हो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दोबारा मक्का मुकदमा वापसी। हजरत हलीमा फरमाती हैं, फिर मैं फौरन आपकी वालदा की खिदमत में हाजिर हुई। उन्होंने पूछा, ऐ हलीमा तुम कैसी आई जबकि तुम इसको रखने पर बहुत हरीस थी? मैंने कहा, हाँ ये तो सच है, मगर अब मैं अपना हक अदा कर चुकी और अब मुझे जमाने के हुदसात से अंदेशा है। चनाचा मैं आपके बच्चे को सही सलामत आपको सुपुर्द करती हूँ जैसा कि आप चाहती थी। हजरत आमना ने फरमाया, सच सच कहो हकीकत क्या है? हजरत हलीमा फरमाती हैं कि हजरत आमना इस कदर बिसर हुई कि आखिरकार मुझे हथियार डालने पड़े और फिर मैंने सारा माजरा सुना डाला। इस पर हजरत आमना ने मुझे पूछा, क्या तुमको इस पर शैतानों का डर है? कहा, हाँ। फरमाया, ये तुम्हारा खौफ बेतबार और लासल है, इस पर शैतान का कुछ इख्तियार नहीं चल सकता। ये मेरा फर्जंद शान वाला है, जब इसका मुझे को अमल हुआ तो मेरे अंदर से ऐसा नूर निकला था जिससे मुझे शहर बसरी तक ये महलात दिखाई देने लगे। उनके हमल का बोझ मुझ पर बिल्कुल न था।
بس معمولی سی کیفیت تھی جس کی مجھے کوئی مشقت معلوم نہ ہوتی تھی، اور جب یہ فرزند پیدا ہوا تو میں نے دیکھا کہ اس نے اپنے ہاتھ زمین پر رکھے اور سر آسمان کی طرف بلند کر دیا، لہذا اے حلیمہ تم اس کو یہاں چھوڑ دو، واپس چلی جاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گمشدگی اور واپسی کا واقعہ قلبی میں ہے کہ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ جب شق صدر کے بعد آپ کو اماں حلیمہ واپس لا رہی تھی تو مکے کے بالائی حصے میں آپ ان سے کھو گئے۔ دائی حلیمہ سخت پریشان اور غم کے عالم میں مکہ آئی اور آ کر حضرت عبد المطلب کو خبر دی۔ حضرت عبد المطلب فوراً کعبۃ اللہ کے پاس کھڑے ہوئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مل جانے کی دعا کی۔ ایک کتاب میں ہے کہ عبد المطلب نے اس وقت یہ شعر پڑھ کر دعا مانگی تھی، اے پروردگار میرے فرزند محمد کو واپس لٹا دے، اس کو لٹا کر میرے لیے دست و بازو بنا دے۔ جب آپ نے یہ شعر پڑھ کر دعا مانگی تو آسمان سے آواز آئی، پریشان مت ہو، محمد کا پروردگار وجود ہے، وہ اس کو نہ رسوا کرے گا نہ ضائع ہونے دے گا۔ عبد المطلب نے پوچھا ان کو ہمارے پاس کون پہنچائے گا؟ فرمایا گیا کہ تمامہ کی وادی میں شجر یمنی کے پاس ہے۔ عبد المطلب اسی وقت سوار ہو کر چل دیے، ان کے پیچھے ورقہ ابن نوفل بھی گئے۔ دیکھا کہ ایک گنا درخت خوب شاخوں والا ہے جس کے نیچے آپ کھڑے ہیں۔ عبد المطلب نے پوچھا بچے تم کون ہو؟ تو آپ نے فرمایا میں محمد ابن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں۔ اس پر عبداللہ نے لپک کر آپ کو اٹھا لیا اور ساتھ ہی کہا تم پر میری جان قربان ہو۔ پھر عبد المطلب نے آپ کو اپنے گھوڑے پر اپنے آگے بٹھایا اور مکہ لے آئے۔ یہاں آ کر بکریاں اور گائیں ذبح کر دعوت تیار کی اور مکہ والوں کو کھلائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ مائدہ کا انتقال کا واقعہ۔ پھر جب حضور علیہ السلام واپس آ گئے تو آپ اپنے دادا سردار عبد المطلب اور اپنی شفیق ماں آمنہ کے زیر سایہ بڑی تیزی سے پرورش پاتے رہے اور اللہ آپ کو خوب ترقی عطا فرماتا رہا، کیونکہ آپ سے دنیا کا سب سے عظیم مقصد پورا کروانا تھا۔ پھر جب آپ کی عمر تقریباً 6 سال کو پہنچی، آپ کی والدہ حضرت آمنہ نے وفات پا کر آپ کو اپنے آپ سے جدا کر دیا۔ ابن حشام میں ہے کہ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ مائدہ کا انتقال ہوا تو آپ کی عمر 6 سال تھی اور ان کا خاندان بنی نجار تھا۔ ابن حشام کہتے ہیں عبد المطلب کی والدہ بھی سلمی بنت عمر بخاریہ تھی، لہذا یہ کنبہ آپ کو دونوں طرف سے تھا۔ دادا کی پرورش کا واقعہ سیرت ابن حشام میں ہے کہ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دادا عبد المطلب کے پاس رہتے تھے اور حضرت عبد المطلب کے واسطے خانہ کعبہ کے سائے میں مسند عظیم بچھائی جاتی تھی۔ اس پر حضرت عبد المطلب کے سوا کوئی اور نہ بیٹھ سکتا تھا اور اس پر کسی اور کو بیٹھنے کو بھی بے ادبی اور گستاخی تصور کیا جاتا تھا، اور عبد المطلب کے فرزندگان اور دیگر اہل قریش کے ارد گرد بیٹھا کرتے تھے جیسے شمع پروانوں کے درمیان، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بے دڑک اس پر جلوہ افروز ہو جاتے تھے، مگر آپ کے چچا آپ کو منع نہ کرتے تھے۔ تو حضرت عبد المطلب فرماتے میرے اس بیٹے کو یہاں بیٹھنے سے نہ روکا کرو کیونکہ یہ بڑی شان والا بنے گا۔ پھر حضرت عبد المطلب اپنا دست شفقت ان کی کمر پر پھیرتے اور آپ کی حرکات کو دیکھ کر خوش و خرم ہو جاتے۔ اور سیرت حدیبیہ میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ اور والد کے بعد دادا کی پرورش کرنا اور چچا کا پرورش کرنا یہ پہلی کتابوں میں آپ کی نبوت کی علامت میں سے لکھا ہے۔ تو خیر جب عبد المطلب نے لوگوں کو آپ کے روکنے سے منع کر دیا تو آپ اپنے دادا کے مسند عظیم پر بیٹھ جاتے، وہ دادا ہوں یا نہ ہوں۔ بنی مدلج کے کچھ اشخاص جو کیانہ شناس یعنی علامتوں سے حقیقت تک پہنچ جانے والے تھے، انہوں نے عبد المطلب سے کہا اس محمد بچے کی حفاظت کیا کرو کیونکہ مقام ابراہیم پر جو حضرت ابراہیم کا قدم ہے اس کی شباہت اس بچے کی قدم سے بالکل ملتی جلتی ہے اور کسی کا قدم اس کے مشابہ نہیں ہے۔ سیرت حدیبیہ میں ہے کہ ایک روز حضرت عبد المطلب بیت اللہ میں حجر اسود کے قریب بیٹھے ہوئے تھے۔ اس وقت ان کے پاس نجران کے عیسائیوں کا سب سے بڑا پادری بھی بیٹھا
بیٹھا ہوا تھا اور دونوں آپس میں کلام کر رہے تھے۔ پادری، ہماری کتابوں میں ایک ایسے نبی کی علامتیں ہیں جو اسماعیل کی اولاد میں سے ہوگا۔ یہ شہر مکہ اسی کی جائے پیدائش ہوگی اور اس کی یہ نشانیاں ہوں گی۔ اور پھر خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ادھر ہی لے آیا۔ پادری کی نظر جیسے ہی آپ پر پڑی وہ فوراً ہڑبڑا کر چونک گیا اور آپ کی آنکھوں اور پیروں اور شانہ اقدس کو ٹٹول کر دیکھا اور فوراً بول پڑا، وہ نبی یہی ہے، یہ تمہارے کیا لگتے ہیں اے عبد المطلب؟ عبد المطلب، یہ میرا بیٹا ہے۔ پادری، یہ کیسے، جبکہ ہم نے اپنی کتابوں میں پایا ہے کہ اس عجیب پیغمبر کا باپ زندہ نہ ہوگا۔ عبد المطلب نے کہا، یہ میرا پوتا ہے۔ اس کے والد اسی وقت اگلے جہاں کو سدھار گئے تھے جب ابھی یہ اپنے ماں کے شکم میں ہی تھا۔ پادری، یہ بالکل سچ ہے، تم ٹھیک کہتے ہو۔ پھر عبد المطلب نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور کہا، تم اس کی پوری طرح حفاظت کرو کیونکہ تم اس کے متعلق سنتے جا رہے ہو۔ حضرت عبد المطلب جب بھی کھانا تناول فرماتے تو اپنے اس فرزند کو اپنے ساتھ یا اپنی عظمت والی گود میں اٹھا لیتے تھے اور پھر عمدہ کھانا چن کر آپ کو خود کھلاتے۔ اور جب کبھی آپ ادھر ادھر ہو جاتے تو ایمن باندی وغیرہ کو ڈانٹتے کہ میرے فرزند کی پوری نگہشت رکھا کرو۔ رقیفہ بنت ابو سیفی حضرت عبد المطلب کی بیوی تھی۔ ابو سعد اور ابن ابان نے ان کے متعلق لکھا ہے کہ یہ شرف اسلام پا گئی تھی، جبکہ ابو نعیم کی روایت اس کے خلاف ہے۔ رقیفہ سے روایت ہے، قریش پر ایک بار کئی سال بڑے سخت اور خشک بے آب و گیا والے گزرے، حتیٰ کہ مال و متاع ختم ہو گیا اور جانوں کے لالے پڑ گئے۔ میں نے اسی زمانے میں خواب میں ایک شخص کو یوں کہتے سنا، خاندان قریش میں جو نبی ظاہر ہونے والا ہے، اس کے ظہور کا وقت آ گیا ہے۔ اس کے ذریعے تم کو خوب بارش اور سرسبزی اور شادبالی عطا ہوگی، لہذا تم اپنے معزز لوگوں میں سے ایسا شخص تلاش کرو جو بڑے ڈھیل ڈول کا ہوگا، رنگ گورا ہو، ابرو سے ملی ہوں، دراز پلکیں، حسین و خوبصورت رخسار ہو، استوار ناک و ناک کا پانسا باریک ہو۔ وہ شخص اپنی اولاد کے ساتھ نکلے اور تم میں سے ہر خاندان کا ایک ایک فرد نکلے، سب پاک صاف ہو کر، خوشبو میں بس کر اور حجرہ اسود کو بوسہ دے کر جبل ابو قبیس پر اکٹھے ہو جائیں، اور پھر اس پر چڑھ کر وہ مذکورہ شخص خدا سے پانی کی فریاد کرے اور تم اس پر آمین کہو تو تم کو سیر آب کر دیا جائے گا۔ صبح ہوئی تو رقیقہ نے اپنا پورا خواب قریش کے سامنے بیان کیا تو سب نے مل کر اس مذکور و موصوف شخص کو پہچانا اور عبد المطلب ہی کے تعلق تمام کی رائے ختم ہوگی۔ پھر سب نے شرائط کے مطابق جاری کی اور دعائے فریاد کے لیے جا پہنچے۔ حضرت عبد المطلب نے دعا کرائی اور ساتھ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو عمری میں موجود تھے۔ اے اللہ، یہ سب تیرے غلام اور تیرے غلاموں کی اولاد ہیں اور تیری باندیاں اور تیری باندیوں کی اولاد ہیں۔ ہم پر جو کڑا وقت آن پڑا ہے تو خوب دیکھ رہا ہے، ہم مسلسل قحط سالی کا شکار ہیں۔ اب اونٹ، گائے، گھوڑے، خچر، گدھے سب ختم ہو چکے ہیں اور خود ہماری جانوں پر بن آئی ہے۔ بس اب یہ خشک سالی ختم فرما کہ ہمیں سرسبزی اور شادبالی عطا فرما۔ ابھی وہ دعا مانگ کر فارغ ہی ہوئے تھے کہ آسمان پھٹ پڑا اور زور و شور سے بارش ہوئی اور وادیاں بہہ پڑی۔ اسی طرح حضور کی برکات اور رحمتوں کے ساتھ عرب خدا سے مدد لیتے رہتے اور ساتھ عرب کا اعتقاد انتہائی درجے تک بڑھتا چلا گیا اور حضرت عبد المطلب کی نوازشیں آپ پر دعاں دار بارش کی طرح برستی رہیں اور دونوں دادا اور پوتے میں جدائی نہ ہوتی تھی۔ حضرت عبد المطلب کو ان کا نظر سے اوجھل ہو جانا گوارا نہ ہوتا تھا۔
لیکن تقدیر اٹل ہے۔ اور پھر جب حضور 8 سال کی عمر کو پہنچے تو حضرت عبد المطلب کا انتقال ہو گیا۔ ابن حشام میں ہے کہ حضرت عبد المطلب نے خاص ابو طالب کو حضور کی پرورش کے متعلق وصیت کی تھی، کیونکہ آپ کے والد عبداللہ اور ابو طالب ایک ماں کے تھے اور ان کی ماں کا نام فاطمہ بنت عمرو بن عائد تھا۔ اور پھر ابو طالب نے بھی باپ کی وصیت پر جان نثاری سے عمل کیا، اور ویسے بھی خود سگے چچا تھے اور پوری شفقت بدری عروج پر تھی اور آپ کے لیے مر مٹنے پر تیار تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تمام کفارے سے زبردست ڈال تھے، پوری طرح حضور کی حفاظت پر ہر دم جھکی رہتی۔ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پارٹ 4 آپ کو کیسا لگا؟ نیچے کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں اور ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ایسی نئی معلومات ہم آپ تک پہنچاتے رہیں۔ ملیں گے ایک نو واقعے کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔